بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل عزیز یو کے ولاگ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد زاہد حسب معمول آپ کے لیے بڑی انفارمیٹو ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ نے تھمب نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل، اس کا ٹاپک کیا ہے۔ تو جو میرے ناظرین ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، اسکپ کر دیتے ہیں اور پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں، پلیز آپ ویڈیو پوری دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ان ویڈیو میں سے ہی پوری انفارمیشن مل جائے گی۔ اور جو میرے ناظرین پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا ریگولر دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے بہنوں بھائیوں تک بھی اس کی انفارمیشن پہنچ جائے۔ تو بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے گا، تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ کافی بہنوں بھائیوں کی طرف سے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ILR کے بارے میں ہمیں معلومات دیں۔ زاہد بھائی ہم کافی کنفیوز ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ 3 سال میں ہوگا، کچھ کہہ رہے ہیں 5 سال کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کہ کون کون سی کیٹیگری کے ویزوں میں کتنے سال میں آپ کو انڈیفینٹ ہوگا، جس کو ILR کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، اس کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کیا اور انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ویزے پر، کون سے ویزے کیٹیگری، کون سا ویزا لے کر آپ UK میں آئے ہیں۔ یہ مختلف کیٹیگری کے لیے مختلف ٹائمنگ ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو UK میں ILR مل جاتا ہے تو پھر آپ یہاں UK میں بزنس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کام نہ ہو تو آپ پبلک فنڈ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر آپ برٹش سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو پتہ نہ ہو تو اس کو میں بتا دوں کہ ILR کیا ہوتا ہے، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین۔ ILR اپلائی کرنے کا مختلف طریقہ ہو سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹینسز کیا ہیں۔ اس کو حاصل کرنے میں جو وقت لگتا ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے ویزے پر UK میں ہیں۔ مختلف کیٹیگری کے ویزوں کے لیے مختلف اس کی ٹائمنگ ہے۔ یہ 3 سال کا بھی ہے، 5 سال کا بھی ہے، 7 سال کا بھی ہے اور 10 سال کا بھی ہے۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کتنے سال لگیں گے ILR حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ILR 3 سالوں میں مل گیا ہے تو اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ویزا کس قسم کا تھا۔ ہر ایک کو 3 سال میں نہیں ملتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو 3 سال میں ملا ہو اس کا ویزا سرکمسٹینسز آپ سے مختلف ہوں۔ آپ آفیشیل UK گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں اور چیک کریں کہ if you can get indefinite leave to remain in UK, you can find out if you can get it in 3 years or not۔ جو میں سب سے پہلے آپ کو بتانے والا ہوں یہ ورک ویزے کے بارے میں ہے۔ میں لکھا ہوا ہے کہ you must usually have lived and worked in UK for 5 years and if you have a tier 1 visa it can be 2 to 3 years۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر tier 1 ویزا ہے تو آپ کو ILR 2 سے 3 سال میں مل سکتا ہے، اور if you are an innovator founder or a global talent visa it can be 3 years۔ اس کے بعد ناظرین اسکلڈ ورک ویزا آتا ہے، اس کو ٹیئر 2 بھی کہتے ہیں۔ اس میں منسٹر آف ریلیجن، انٹرنیشنل اسپورٹس مین، بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیئر 2 کے ویزے پر ہیں جو اسکلڈ ورک ویزا ہے، اس پر ہیں تو آپ کو 5 سال میں ILR مل جائے گا۔ اینڈ اف یو آر کیئر ورک ویزا یو کین اسٹل گیٹ ILR ان 5 years۔ اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہیو لیوڈ اینڈ ورکڈ ان دا UK فار 5 years۔ اس کے بعد کافی تفصیلی قوانین ہیں، اگر آپ نے 5 سال میں اس کی خلاف ورزی نہیں کی، سیلری ریکوائرمنٹس بھی آپ کی پوری ہو۔ ناظرین، یہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کنٹینیو ٹو بی نیڈیڈ فار یور جاب اینڈ میٹ دا سیلری ریکوائرمنٹس آفٹر یو گیٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین۔ بیسیکلی اس پر لکھا ہوا ہے کہ یو ول نیڈ ڈاکومنٹ فرام یور امپلائر ٹو کنفرم دس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے امپلائر سے لیٹر لینا پڑے گا جس پر لکھا ہو کہ آپ 5 سال یہاں رہے ہیں اور اپنی جو سیلری تھریش ہولڈ ہے وہ بھی آپ نے پورا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔
اور جو اس کی فیس ہے وہ 2085 پاؤنڈ ہے۔ ناظرین پتہ نہیں یہ خبر کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ اسکلڈ ورک ویزے کے لیے جو 5 سال کا کرائٹیریا ہے اس میں کوئی تبدیلی یو کے گورنمنٹ نے نہیں کی، وہ سٹل وہی ہے جو پہلے تھا۔ اس کے بعد جس ویزا کیٹیگری کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ انوویٹر فاؤنڈر ویزا ہے۔ اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے، پہلے اس کا نام انوویٹر ویزا تھا۔ If you have an innovator visa, you can still apply for indefinite leave to remain if you meet the requirements۔ ناظرین اس کا eligibility criteria جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ lived in the UK for 3 years using an innovator, founder or innovator visa, and you cannot include time spent in the UK using any other visa۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور ویزے پر پہلے تھے اس ٹائم کو آپ اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کی عمر 18 سال سے 64 سال کے درمیان ہے تو آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جو شرط اس میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے 1 سال میں 180 ڈیز سے زیادہ UK سے باہر نہ رہے ہوں۔ ناظرین اس کے ILR کے بارے میں بے شمار افواہیں لوگ اڑاتے رہتے ہیں اور ہمارے بہن بھائی کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ILR کتنے سال میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پوری انفارمیشن اس میں دوں تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ ناظرین آپ کوشش کیا کریں کہ یہ زیادہ سوشل میڈیا پر نہ ڈیپینڈ کریں، اپنی ریسرچ بھی آپ اپنے ذریعے سے ضرور کیا کریں تاکہ یہ افواہیں نہ پھیلیں۔ اگر آپ کو امیگریشن کے بارے میں کوئی بھی ایڈوائز چاہیے ہو تو آپ ضرور کسی لیگل ایڈوائزر سے، امیگریشن ایکسپرٹ سے رابطے میں رہیں۔ کسی عام بندے کی انفارمیشن پر ڈیپینڈ نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن رونگ ہو اور آپ کسی رونگ راستے پر چل پڑیں جس کی وجہ سے آپ کو ILR حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئیں بعد میں۔ ناظرین اس کے بعد جو نمبر آتا ہے اس میں ہے اگر آپ کے پاس گلوبل ٹیلنٹ ہے یا آپ Tier 1 انویسٹر ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ if you have an exceptional talent visa you can apply indefinite leave to remain as someone with a global talent visa۔ اور اس کا ILR حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیک ٹائم ان the UK and financial requirements۔ اس کی if you have lived in UK for long enough this can be from 2 to 5 years and meet the financial requirements۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 سے 5 سال اس UK میں رہے ہوں اور فائنینشیل ریکوائرمنٹس بھی آپ کی پوری ہو۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایکسیپشنل ٹیلنٹ ویزے پر ہیں تو آپ 3 سال میں ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اسکلڈ ورک ویزے پر پہلے تھے اور بعد میں آپ نے سوئچ کیا گلوبل ٹیلنٹ ویزے پر تو وہ جو وقت آپ نے اسکلڈ ورک ویزے پر سپینڈ کیا ہے وہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد جو نمبر آتا ہے اس میں اسپاؤس ویزے کے بارے میں ہے یا فیملی ویزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ You may be able to apply for indefinite leave to remain if you have a family member settled in the UK, either as a British citizen or a person with indefinite leave to remain. You can apply as a partner with a family visa, a partner as a dependent on your partner's work visa, a parent with your family visa, a child with your family visa, a child as a dependent on your parents' work visa, an adult dependent relative on a family visa, a dependent on your parent or partner's innovator founder visa۔ ان میں سے آپ کسی بھی قسم کے ویزے پر ہیں تو آپ ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ ناظرین اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ you can apply for ILR if you have been in the UK legally for 10 continuous years۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ UK میں 10 سال لیگلی رہے ہیں تو 10 سال کے بعد بھی آپ ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ There are different ways to apply for indefinite leave to remain if you have a visa that's on the basis of your private life۔ اور اگر آپ EU، سوئٹزرلینڈ، ناروے، آئس لینڈ سے ہیں اور آپ کے فیملی ممبر UK میں 31 دسمبر 2020 سے پہلے کے سیٹلڈ ہیں تو آپ EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت بھی ILR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسٹڈی ویزے پر UK میں ہیں اور آپ نے ان 10 سالوں کے دوران اپنے ویزے کو ورک ویزے پر سوئچ کر لیا تو پھر بھی آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ILR کے لیے جو نمبر آتا ہے وہ کہ اگر آپ کے پاس ویزا ہو آن دا بیسس آف یور پرائیویٹ لائف اور اگر آپ UK میں پیدا ہوئے اور 7 سال تک آپ UK میں رہے ہوں then you can apply for indefinite leave to remain in UK۔
So yeah, this is it for today's video. I hope it has answers all the questions you have been asking me. I hope it has clarified all the doubts you might have. जैसे वीडियो मैंने अपने आपको मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़ों के बारे में बताया कि ILR लोगों को 3 सालों में भी मिलता है, 5 सालों में भी मिलता है और 10 साल में भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के वीज़े पर आए हैं और आपने जो क्राइटेरिया है वो पूरा किया है, वो थ्रेशोल्ड जो है सैलरी का वो भी पूरा किया है, और मुख्तलिफ जो इनके होम ऑफिस के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसमें भी किसी की खिलाफवर्जी ना की हो। इजाज़त लेने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो रेगुलर मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, आप मुझसे सवाल कीजिए, इंशाल्लाह मैं बर वक्त आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आइंदा किसी अच्छी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।